Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम उसकी बड़ी शुक्रगुजारी कर सकें। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जो उसने मुझे नई सांसें दी और मुझे सही सलामत रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरा ईमान है कि आप सब भी खुश होंगे, सेहत तंदुरुस्ती सलामती में हैं, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। और यीशु के बारे में आज मैंने ये खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ा और मुझे बहुत सारी ऐसी खूबसूरत आयत मिली जिसको मैंने पढ़ा और मेरा दिल खुश हुआ। और मैं आज वो खुदा का कलाम, वो बातें, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को हम खुदावन कहते हैं, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद है और वो कादर मुतलक है। और वो नबी या रसूल नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर है, इसलिए कि उनकी बातें जो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ की, हम शुक्र करते हैं, क्योंकि वो वाकई ही कादर मुतलक खुदा हैं। उनको पता था कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, किस लिए भेजा गया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है। उन्हें अपने मकसद का भी पता था और इस दुनिया में आकर मेरे साथ होगा क्या, वो सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह को हर एक बात का पता था। हम यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होंगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है, क्योंकि जो 7 शागिर्द थे, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने हम सब की खातिर दुख उठाए, मार खाई, उन्होंने सलीब पर जान दी। तो उस के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि तुम गम करोगे, गमगीन होंगे, लेकिन उसके बाद उनको पता था कि जब मैं फिर दोबारा इनके बीच में आ जाऊंगा तो इनका वो गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उनको अपने आने का सब कुछ पता था कि मैं इनके गुनाहों के खातिर मारा जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा लौट कर आऊँगा। तो आगे बहुत ज़बरदस्त आयत है कि हम यहाँ पढ़ते हैं, देख वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची कि तुम सब बरगजीदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में दुख उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे ये कलाम पढ़कर, खुदा का पाक कलाम पढ़कर, इन बातों को, इस कलाम को सुनकर मुझे बड़ी दलेरी मिलती है और मेरा ईमान इस कदर बढ़ जाता है कि मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने मुझे मसीही बनाया। मैं एक मसीही हूँ, ये मेरा फ़ख्र है। मैं इसलिए कि मैं जिसका पैरोकार हूँ, मेरा यीशु पूरी दुनिया पर गालिब आया है। मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारा खुदावन यीशु मसीह तो वो है जिसने मौत को मौत दे दी। हम उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। और खुदावन यीशु मसीह को पता था, उसे हर एक चीज़ का, खुदावन यीशु मसीह को उनको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा।
اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات کہی کہ تم سب برگزیدہ ہو جاؤ گے، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ گے، اور ان کو فخر تھا کہ باپ ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بھی فخر ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ہیں جو واقعی قادر مطلق خدا ہے، اور ہمارا فخر خداوند یسوع مسیح ہیں، اور جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو تو یسوع جیسی پاور، یسوع جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس خوبصورت کلام کے لیے شکر گزار ہوں جو میرے پاس ہے۔ میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اگر پوری دنیا بھی چھوڑ جائے، پوری دنیا بھی چھوڑ جائے، پیسہ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، صرف یسوع ساتھ ہو تو سب کچھ انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب یسوع ساتھ ہے، یسوع تو ہزاروں لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ چلیں، اور یہ زندہ کلام جو ہے، یہ بائبل جو ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کون ہے، یسوع کیسا ہے، یسوع اس دنیا میں آئے تھے کیا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس پاور کیا تھی، ان کے پاس اختیار کیا تھے۔ ہم اس کا دل سے شکر گزار ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کا ہم شکر گزار ہیں، ان کی سانسوں کے لیے، اس کی محبت کے لیے، پیار کے لیے، جس نے باپ سے وفاداری کی اور جس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم خدا کو باپ کہہ کے پکار سکیں۔ ہمیں اس نے اپنی میراث کا حصے دار بنا دیا، اپنی میراث کے اندر ہمیں لے کر گئے، ہمیں اس کا حصے دار بنا دیا۔ ہم اس کا شکر گزار ہیں، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب آیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وفادار، اس نے باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ وفاداری کی، اور وہ جو ہے پوری دنیا پر غالب آیا ہے، یہاں تک کہ موت کے اوپر بھی غالب آئے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ مسیحی ہیں، نام کے مسیحی نہیں، سب کہتے ہیں میں مسیحی ہوں، میں مسیحی ہوں، لیکن یسوع تو نظر آتا ہی نہیں ہے۔ یسوع تو ان کے چہروں سے نظر نہیں آتا، ان کی باتوں سے نظر نہیں آتا۔ اگر آپ پیور مسیحی ہیں، آپ کے پاس یسوع ہے، تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ بس یسوع کو اپنے گھر میں آنے دو، ویلکم کرو، پھر دیکھیں کہ وہ برکتیں جاری ہوں گی، آپ کی ساری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، ساری کی ساری، جہاں یسوع آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے باکثرت استعمال کرے۔ ہماری زندگی ہمیں نہیں پتا 1 دن کی ہے، 1 منٹ کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، 1 منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ یسوع مسیح کے نام کر دو، اور اس بائبل کو گھر میں نہ رکھو۔ گھر میں رکھو گے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بائبل گھر میں ہے، بڑا صاف بھی کرتے ہیں، ڈسٹ پڑ گئی صاف کر دی، سر میں درد ہوگی، بائبل کو تکیے کے نیچے رکھ دو۔ تکیے کے نیچے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھنے سے پھر آپ کے اندر پاور آئے گی، خوف جائے گا، خوف والی بدرو جائے گی یسوع کے نام سے، بائبل کو پڑھنے سے۔ بائبل کو صاف بھی کرو اور پڑھو بھی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں بائبل ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی اس کو کھولا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، دوائی لے کر آتے ہو، اگر آپ دوائی کھاؤ گے نہیں تو شفا کیسے ملے گی؟ تو اسی سے جب تک آپ بائبل کو پڑھو گے نہیں تو آپ کے اندر آپ کا ایمان کیسے مضبوط ہوگا، کیسے آپ کا ایمان بڑھے گا، کیسے آپ یسوع کو جانو گے کہ یسوع قدرت والا ہے، یسوع وہ ہے جو پوری دنیا پر غالب آیا ہے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو، آپ کے گھرانوں کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین، آمین۔